سلیم رضا 50 سے 70 تک پاکستان کا سب سے بڑا گلوکار تھا، سب سے بڑا گلوکار تھا۔ عیسائی سے مسلمان ہوا تھا، امرتسر کا تھا، پارٹیشن کے بعد فیملی ادھر آ گئی، وہ اکیلا مسلمان ہوا، باقی کوئی نہیں ہوا۔ تو 75 میں ہر فنکار کی ایک مدت ہوتی ہے، پھر کوئی اور آ جاتا ہے، تو اس کو احمد رشدی نے پیچھے کر دیا۔ اس کی نئی آواز تھی تو لوگ ادھر متوجہ ہو گئے، تو وہ پھر پاکستان چھوڑ کے چلا گیا کینیڈا، وینکوور، ٹورانٹو سے 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے آگے، وہاں 83 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میں جب پچھلی دفعہ گیا تو میں نے مقامی دوستوں سے کہا کہ سلیم رضا کی قبر پہ جانا ہے، میرا اس سے کیا واسطہ ہے، لیکن ایک کوئی بس اندر میں ایک محبت ہے ان سب کے ذریعے۔ تو 4 دن ہم اس کی قبر ڈھونڈتے رہے، 4 قبرستان تھے بڑے، کسی میں نہیں ملی۔ تو جس کے ذمہ لگایا ہوا تھا اس نے پھر ایک اور پرانی عمر کے آدمی سے پوچھا کہ سلیم رضا کی قبر کا کوئی پتہ ہے؟ کہاں؟ فلاں قبرستان میں۔ کہا وہاں تو میں دیکھ آیا ہوں۔ کہا وہ سلیم رضا کے نام سے مدفون نہیں ہے، وہ ڈینیل، جو اس کا عیسائی نام تھا، ڈینیل، اس کے نام سے وہ وہاں مدفون ہے۔ تم جا کر کمپیوٹر والے سے کہو کہ ڈینیل کو ٹائپ کرے، تو وہ اس کی قبر کا نمبر نکل آیا۔ چوتھے دن جا کے قبر معلوم ہوئی، پھر میں نے جا کے وہاں فاتحہ پڑھا۔ اگلے دن پوری جماعت کو لے گیا، سب کو 2 نفل پڑھائے۔ میں نے کہا اس کو کبھی کسی نے فاتحہ نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ وہ تو ساری فیملی عیسائی ہے، اس پر صلیب لگی ہوئی تھی، اس کی جو تھی نا تختی اس پر۔ تو سب کو میں نے نماز پڑھائی، 2 نفل۔ میں نے کہا اس کی بخشش کے دعا۔ اور ابھی جو میں عمرہ کر کے آیا ہوں، میں نے سلیم رضا کے لیے عمرہ کیا۔ میرا کیا لگتا تھا، بس میرے اندر میں محبت ہے۔ میں نے کہا اس کے لیے تو کسی نے بسم اللہ پڑھ کے بھی ثواب نہیں بھیجا ہوگا، کہ فیملی ساری عیسائی تھی، اور مرا وینکوور میں 83 میں، جب وہاں آبادی مسلمانوں کی کوئی نہیں تھی۔